یہ بتائیے مسند خلافت پر بڑے عدل اور انصاف کے ساتھ جلوہ گر بھی ہیں، ایک بہت قابل، ایک بہت طاقتور پڑھے لکھے مسلمان ہیں، لیکن جناب سادگی، عاجزی، ان کے ساری یہ اوصاف بھی تو آپ کی طبیعت میں ہمیں نمایاں طور پہ نظر آ رہے ہیں۔ ایٹ دی سیم ٹائم بہت ساری جہتوں کو اپنے اندر رکھنا کہ ہر جہت اپنی جو حیت ہے اس کو برقرار رکھے، یہ آسان بات تو نہیں ہے، کیا کہیے گا؟ میں اس کے حوالے سے قصص بیان کروں گی جو کیونکہ وہ زیادہ ایک ریلیٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ اس طریقے سے۔ زبیر بن العوام جو ہیں وہ ایک بار دیکھتے ہیں کہ عمر بن الخطاب اپنے کندھے کے اوپر پانی کا جو ہے وہ ایک مشک اٹھائے ہوئے اور وہ جا رہے ہیں اور وہ مطلب کا کام کر رہے ہیں جو بھی وہ اور اپنا نہیں تھا وہ ان کا، مطلب اوروں کے لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا ضرورت ہے یہ کام کرنے کی؟ آپ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کسی عبد کو بول دیں، یعنی کہ کسی غلام کو بول دیں یا کسی اور کام کرنے والے کو بول دیں، آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ یہ جواب کیا دے رہے ہیں؟ وہ جواب یہ دے رہے ہیں کہ جب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ میرے پاس سامعین مطیعین آ رہے ہیں، کہ سننے والے اور اطاعت کرنے والے لوگ میرے پاس آ رہے ہیں، تو میرے دل میں تھوڑی سی کچھ خوشی سی محسوس ہوئی اس چیز سے، نخوہ جس کو کہا جاتا ہے، کہ مطلب خوشی بھی نہیں کہہ سکتے، اس کا بھی ایک تھوڑا ادنا ہی درجہ ہے کہ تھوڑا سا ایک اطمینان کہہ سکتے ہیں کہ میرے دل میں آیا تو میں ڈر گیا کہ کہیں یہ تکبر نہ بن جائے، تو میں اس کو کسر کرنے کے لیے، اپنی نفس کو کسر کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے اس جذبے کو میں یہ سارے کے سارے کام خود کر رہا ہوں۔ تو یہ ان کی سادگی ہی تو ہے۔ اور وہ جو اونٹ ہیں، جو بیت المال کے اونٹ ہیں، جب وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ ان کی جو ہے وہ جو گھی وغیرہ جو بھی تیل ہے اس سے وہ اس کے علاج کر رہے ہیں، تو الاحنف بن قیس آتے ہیں اور وہ بھی ان سے یہی بات کرتے ہیں کہ آپ عبید کو بول دینا، کہ جو آپ کے غلام ہے، تو بولتے ہیں کہ وَأَيُّ عَبْدٍ هُوَ أَعْبَدُ مِنْ عُمَرٍ، کہ کون سا ایسا غلام ہوگا جو مجھ سے زیادہ غلام ہوگا۔ والاحنف ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں اس میں کہ میں بھی ہوں، آپ بھی آ جاؤ میرے ساتھ میں، اس چیز کو، اس کام کو ہم مل کے سر انجام دیتے ہیں۔ تو یہ ان کی سادگی ہی تو ہے۔ جب وہ ایک باغ کے پاس سے گزر رہے ہیں تو سنان ایک چھوٹے سے جو ہے وہ بچے ہیں، وہ کھجور چن رہے ہیں، رطب کہتے ہیں اس کو، تو وہ اس کو چن رہے ہیں، تو وہ ان کے پاس بھاگتے ہوئے آتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عمر بن الخطاب نے دیکھ لیا، امیر المؤمنین ہے، کہیں ایسا نہ سمجھے کہ میں چرا رہا ہوں یا میں چوری کر رہا ہوں۔ تو وہ آ کے اپنی جو ہے وہ صفائی دینا شروع کرتے ہیں کہ میں نے پتھر پھینک کے نہیں لیا ہے، نہ میں نے درخت کے اوپر چڑھ کے لیا، یہ نیچے ہی گرے ہوئے تھے، میں ان میں سے چن کے اپنے گھر والوں کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ تو وہ مسکرا دیتے ہیں اس چیز کے اوپر اور ان کو تلقین کرتے ہیں، کیونکہ ان کی عادت ہوتی ہے زیادہ قسم کھانے کی، واللہ واللہ، جو چھوٹے بچے ہیں تو ان کو تلقین کرتے ہیں کہ ایسا نہیں کرو، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ تو پھر وہ باتوں بات ان کے ساتھ پھر چلتے ہوئے جا رہے ہیں، ان کو گھر لے کر جا رہے ہیں کہ یہ گھر بھی پہنچ جائیں صحیح طریقے سے، اور اس راستے میں ان کو باتیں سکھاتے جا رہے ہیں، تم اس کی تقسیم کس طرح سے کرو گے، وہ بتا رہے ہیں کہ میں اس کی تقسیم اس طرح، یعنی بچوں کے ساتھ میں تعلق، یہ سب کچھ سادگی کا ہی حصہ ہے، ان کی دل کی صفائی صفا کا ہی حصہ ہے یہ، کہ وہ بچوں کے ساتھ ان کا تعلق کس طریقے سے ہے، اور وہ پورے راستے تک ان کو وہ کر رہے ہیں۔ پھر باتوں باتوں میں ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ ان کے جو والد ہیں وہ عراق کی جنگ میں موجود ہیں، تو پھر ان کے لیے الگ سے جو ہے وہ ایک مال مخصوص کرتے ہیں اور وہ ان کے لیے اس طریقے سے کرتے ہیں۔ ایک جملے میں پیغام کیا آتا ہو بتائیے؟ جب ہم فضائل بیان کرتے ہیں، خصائص بیان کرتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پہلو پر جو آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا باب ہے، اس کو فالو کرتے ہوئے علم دین کے قریب ہو جائیں۔ جتنا ہم علم دین کے قریب ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے اکابرین کی زندگی کو فالو کرنے کا بھی موقع ملے گا۔ آپ کا پیغام؟ میں اس میں ایک چیز میری رہ گئی ہے کہنا، کہ جب وہ سفیر روم سے آتا ہے اور وہی بولتا ہے حکمتا فعدلتا امنتا فنمت، یہ جملہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے کہ تم نے حکومت کی، انصاف کیا، پھر اپنی امانت دے دی، تبھی تم سکون سے یہاں پر سو رہے ہو۔ تو یہ اس میں میسج ہے کہ سکون کی نیند ان کو کیسے آ رہی ہے ایک پتھر کے اوپر سر رکھ کے، کیونکہ انہوں نے اتنا انصاف کیا ہے، انہوں نے اپنی امانت پوری صحیح طریقے سے علی احسن وجہ دے دی، ولا یخاف فی اللہ لومۃ لائم، تو اس وجہ سے وہ سکون کی نیند سو رہے ہیں۔ اور اس کے لیے کوئی کتنے لوگ اس سے محروم ہیں، تو کیوں محروم ہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ شکر گزار ہیں آپ کے بھی عالمہ صفا فاطمہ، آپ کے بھی جناب، حیات مبارکہ کے تمام پہلو روشن اور منور ہیں۔ اب جس بھی پہلو کو اپنا لیجئے، سیرت مبارکہ کا مطالعہ کیجئے اور کوشش کیجئے کہ ان نفوس قدسیہ کے ذکر خیر کی برکت ہمارے گھروں میں بھی ہو، ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ کون سی ہستی ہے اور جناب آپ کی سیرت مبارکہ کیسی ہے، تاکہ ان کی زندگیوں میں ان کی مبارک سیرتوں کا رنگ نظر آئے۔ اسلام کی دیرینہ تمنا فاروق، اسلام کا ہستی بھرا نغمہ فاروق، اسلام کی پیشانی پہ ہے آج بھی سبد، اسلام کی شوکت کا وسیلہ فاروق۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔